أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. مقصد سورۃ الفاتحہ کا العبادۃ للہ وحدہ، عبادت کے مستحق صرف اللہ ہیں جی، اور اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق وہ نہیں ہے. یہ مقصد ثابت ہے آیت نمبر 4 سے، جو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. سورت 3 حصوں میں تقسیم ہے. پہلا حصہ 3 آیات پر مشتمل ہے، جس میں صرف توحید ذکر ہے اور اللہ کے 5 نام اور اللہ کے 5 صفات، یہ 5 اسماء الہی، اللہ رب رحمان رحیم اور مالک. دوسرا حصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس میں عابد اور معبود دونوں کا ذکر ہے، اور تیسرے حصے میں صرف بندوں کا تذکرہ ہے کہ ان کی دعا ہے، اور بندوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے. یہ پہلے حصے کو تفصیلاً پڑھنے کے بعد جو دوسرا اہم حصہ ہے، جو اس صورت کا مقصد ہے، عبادت کے مستحق صرف اللہ ہیں. عبادت کے حوالے سے ہم نے لغوی اور اصطلاحی معنی پڑھا، پھر اس کے بعد ہم نے 4 عبادت کی علل ذکر کی، علتیں، کہ یہ انسان کی پیدائش کا بنیادی مقصد ہے، کہ انبیاء علیہ السلام کہ ان کی بعثت کا مقصد ہے، اللہ نے اپنی عبادت کی طرف حکم دیا ہے، اس کی طرف ترغیب دی ہے، اور غیر اللہ کی عبادت یہ موجب عذاب اور زجر ہے. تیسرا عنوان عبادت کے اس موضوع کو ختم کرنے کے لیے، ہم اگر اللہ کی عبادت کریں گے یہ تو اس کا نتیجہ، اس کا فائدہ، اس کا ثمرہ کیا مرتب ہوگا، وہ کیا ہمیں حاصل ہوگا، تو وہ ہم نے 3 چیزیں ذکر کی. کہ ایک یہ کہ اللہ اپنی عبادت پر اور صرف اللہ کی عبادت پر اللہ اپنے بندوں کو خوشخبری دیتا ہے. سورہ الزمر آیت نمبر 17، 16 اور 17، لہم البشرا فبشر عباد، کہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے اور میرے بندوں کو خوشخبری دو. دوسرا، شیطان کے تسلط سے آزادی، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، سورہ الحجر. اور تیسرا فائدہ کہ اللہ اپنے بندوں کو صفت عبدیت سے موصوف کرتا ہے، اور تم اللہ کے بندوں میں شمار کیے جاؤ گے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ کے برگزیدہ بندوں کو کہ اللہ نے اپنی عباد میں شمار کیا ہے، اور ان مقامات میں اپنے عباد میں شمار کیا ہے جو اہم مقامات ہیں، یعنی جو بڑے مقامات ہیں. تو بڑے مقامات میں کہ اگر عبدیت سے بڑی صفت کوئی ہوتی تو اللہ اپنے ان برگزیدہ بندوں کا ذکر اس صفت سے کرتا. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت عبدیت کے ساتھ مقام معراج میں، مقام وحی میں، مقام تحدی اور چیلنج میں، نماز میں، مقام دعوت و تبلیغ میں، تو یہ بڑے بڑے مقامات میں اللہ نے اپنے پیغمبر کا ذکر عبدیت کے ساتھ کیا ہے. اور صرف انہی کا نہیں بلکہ دیگر پیغمبروں کا ذکر بھی اللہ نے صفت عبدیت کے ساتھ کیا ہے. تو یہ ایک بلند مقام ہے اور یہ ایک بڑا مقام ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ دوسرا جملہ ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہاں پہ بھی کہ ایاکا یہ مقدم ہے، اور خاص تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں، کسی
اور سے نہیں۔ دراصل یہ بھی عبادت کی ایک قسم ہے۔ یہ عبادت میں جس طرح میں نے یہ ایاک نعبد کی تشریح میں یہ میں نے کہا کہ ہم نماز میں ہی عبادت کی 3 اقسام ذکر کر لیتے ہیں، ان میں العبادات القولیہ اور العبادات البدنیہ، العبادات المالیہ، التحیات، الصلوات، الطیبات۔ تو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ مدد مانگنے کی جو عبادت ہے وہ بھی ہم خاص اللہ سے کرتے ہیں، یہ پکارتے ہیں صرف اللہ کو۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اس میں گویا کہ دعا ہے، کیونکہ اللہ کی عبادت، یہ اللہ کی جیسا کہ حق ہے اس کی عبادت کا، بندے کے طور پر شاید نہیں بلکہ یقیناً ہم نہیں کر سکتے کہ ایاک نعبد، اے اللہ ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں۔ تو انسان جی اللہ کی کما حقہ عبادت کیسے کرے گا؟ جیسا کہ اس کی عبادت کا حق ہے، یہ تو اس کی عبادت کو کیسے بجا لائے گا؟ تو اس دوسرے جملے میں یہ بھی دعا ہے کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم خاص تجھ سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنی عبادت کی توفیق دے، ہم تیری جیسا کہ تیری عبادت کا حق ہے وہ نہیں کر سکتے، تو اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری عبادت وہ کر سکیں، اور اسی طرح جو تمام نیکی کے کام ہیں اور تمام تیری تابعداری کے کام ہیں، تو اے اللہ ہمیں ان تمام کاموں میں تو توفیق دے۔ تو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں گویا کہ یہ اللہ کی عبادت پر مدد طلب کرنے کی دعا ہے کہ اے اللہ یہ جو اس سے پہلے ایاک نعبد ہم نے کہا، تو ہم تیری کما حقہ عبادت نہیں کر سکتے جیسا کہ تیری عبادت کا حق ہے اور جیسا کہ تو عبادت کے لائق ہے، تو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنی عبادت کی صحیح توفیق دے۔ جیسا کہ مفسرین وہ ذکر کرتے ہیں، ابن جریر نے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے تحت وہ فرماتے ہیں کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ وَإِيَّاكَ رَبَّنَا نَسْتَعِينُ عَلَىٰ عِبَادَتِنَا إِيَّاكَ، جی اور اے ہمارے رب ہم تیری عبادت پر تجھ سے مدد مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کر سکیں اور جیسا کہ تیری عبادت کا حق ہے اس کا حق پورا کر سکیں۔ وَإِيَّاكَ رَبَّنَا نَسْتَعِينُ عَلَىٰ عِبَادَتِنَا إِيَّاكَ، اور باقاعدہ انہوں نے اس کا حوالہ دیا ہے عبداللہ ابن عباس سے۔ وَإِيَّاكَ رَبَّنَا، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں وَإِيَّاكَ رَبَّنَا نَسْتَعِينُ عَلَىٰ طَاعَتِكَ وَعَلَىٰ أُمُورِنَا كُلِّهَا، اور اے اللہ ہم خاص تجھ سے مدد مانگتے ہیں تیری اطاعت پر، تیری تابعداری پر، اور تمام کاموں میں ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ کہ اسی طرح ابن کثیر وہ فرماتے ہیں کہ اس پہلے جملے میں ایاک نعبد، کہ اس پہلے جملے میں شرک سے بیزاری کا اعلان تھا، اس پہلے جملے میں شرک سے بیزاری کا اعلان تھا کہ اے اللہ ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں۔ جی اس دوسرے جملے میں جی اپنی طاقت سے بیزاری کا اعلان ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ شرک سے برات کا میں نے اعلان کر دیا ایاک نعبد میں، لیکن اے اللہ میری کوئی اپنی طاقت نہیں کہ میں تیری توحید وہ پوری کر سکوں اور میں شرک سے بچ سکوں۔ جی اے اللہ یہ تمام تر قوت اور طاقت جو ہے وہ صرف آپ کی ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص تجھ سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں۔ اے اللہ
میرا تجھ پر ہی اعتماد ہے، یعنی میں اگر توکل کرتا ہوں اللہ تو تجھ ہی پر کرتا ہوں، میری اپنی کوئی اختیار، میرا اپنا کوئی اختیار نہیں، میری اپنی کوئی طاقت نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس دوسرے جملے میں یہ اپنی قوت اور طاقت سے بیزاری کا اعلان ہے کہ اے اللہ میں تیری مدد کا محتاج ہوں۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سنن ابو داود میں یہ روایت ہے کہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے پیغمبر نے کہا، معاذ جی ان کلمات کو اپنی فرض نماز کے بعد پڑھنے کو مت بھولنا، ہر فرض نماز کے بعد ان کلمات کو پڑھنا۔ وہ کلمات کیا تھے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اے اللہ میری مدد کر، اعلی ذکر کا اپنی یاد پر، کہ میں تجھے یاد کر سکوں، اے اللہ میری مدد کر، اعلی ذکر کا تجھے یاد کرنے پر، وہ شکر کا اور تیرے شکر ادا کرنے پر، وہ حسن عبادت کا اور تیری اچھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ معاذ بن جبل سے کہتے تھے کہ فرض نماز کے بعد ان کلمات کو مت چھوڑنا اور یہ کلمات ہمیشہ پڑھنا، کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو یہاں پہ بھی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم خاص تجھ سے مدد مانگتے ہیں کہ اے اللہ تیری عبادت کرنے پر، کہ ہم تیری عبادت کر سکیں اور تجھے یاد کر سکیں اور تیرا شکر جو ہے وہ بجا لا سکیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جی، اور یہ روایت حدیث کی مختلف کتابوں میں، مسند احمد میں اور ترمذی میں، ابو داود میں یہ روایت یہ موجود ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مشہور حدیث ہے کہ وہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی سواری پر سوار تھے، تو انہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے لڑکے، عبداللہ ابن عباس نوجوان تھے اور کم عمر صحابی تھے، تو اللہ کے پیغمبر نے ان سے فرمایا، یا غلام، اے لڑکے، انی معلمک کلمات، میں تجھے چند کلمات وہ بتاتا ہوں، اور وہ یہ کہ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب تم سوال کرو تو صرف اللہ ہی سے سوال کرو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تم مدد طلب کرو تو صرف اللہ ہی سے مدد طلب کرو، سوال کرو اللہ ہی سے کرو، اور جب تم مدد طلب کرو تو صرف اللہ ہی سے مدد طلب کرو۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا، اور جان لو یہ پوری دنیا کہ اگر یہ اتفاق کر لے کہ ہم عبداللہ ابن عباس کو فائدہ دینا چاہتے ہیں، تو یاد رکھو تمہیں ذرہ برابر فائدہ نہیں دے سکتے مگر وہی چیز تمہیں پہنچے گی جو اللہ نے تمہارے لیے وہ مقرر کی ہے۔ یعنی تمہیں یہ پوری دنیا اگر تمہارے فائدے کے لیے جمع ہو جائے تو یاد رکھو تمہیں وہی فائدہ پہنچے گا جو صرف اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے، ورنہ یہ پوری دنیا جو ہے وہ تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور اگر یہ پوری دنیا تمہیں ضرر اور تکلیف دینے کے لیے جمع ہو جائے تو یہ تمہیں تکلیف نہیں دے سکتے مگر وہی تکلیف تمہیں پہنچے گی جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کی ہے۔ یہ کامل توحید ہے کہ انسان پوری دنیا کے سامنے کھڑا ہو جائے اور اس کا یہ عقیدہ ہو کہ اگر یہ پوری دنیا مجھے فائدہ دینے کے لیے وہ جمع ہو جائے تو یہ مجھے کچھ فائدہ نہیں دے سکتے، مجھے وہی فائدہ پہنچے گا جو اللہ نے میرے لیے مقرر کیا ہے، اور اگر یہ پوری دنیا میرے نقصان کے لیے وہ جمع ہو جائے
وہ یہ کہنا چاہیں کہ ہم اسے برباد کرنا چاہتے ہیں، ہم اسے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ہم اس کے گھر کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کے یہ گھر پر ایٹم بم پھینکنا چاہتے ہیں، یاد رکھیں بحیثیت مسلمان تمہارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر پوری دنیا تمہیں ضرر اور تکلیف دینے کے لیے جمع ہو جائے، تمہیں ذرہ برابر تکلیف نہیں پہنچا سکتے، مگر وہی تکلیف تمہیں پہنچے گی جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کی ہے۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ تو کیوں اللہ پر اعتماد نہیں کرتے؟ کیوں تم اللہ پر اپنے معاملات جو ہے وہ اللہ کے سپرد نہیں کرتے؟ کیونکہ تمہیں فائدہ اور تکلیف پہنچانے والا وہ صرف اللہ ہی ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں۔ یہاں پر صرف چند الفاظ کا یہ فرق یہ جان لیں کہ قرآن مجید میں یہ مختلف الفاظ یہ آئے ہیں کہ ایک ہے کہ اعانت، دوسرا ہے تعاون، اور تیسرا ہے استعانت۔ یہ مختلف الفاظ آئے ہیں، اعانت، تعاون اور استعانت۔ استعانت جیسے یہاں پہ نستعین، یہ اللہ کی صفت قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کی ہے، مستعان، وہ ذات جس سے مدد مانگی جائے۔ سورہ انبیاء کے بالکل آخر میں آخری آیت میں آتا ہے وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ۔ اسی طرح سورہ یوسف میں بھی آتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام وہ فرماتے ہیں کہ واللہ المستعان، اور اللہ جو ہے وہ مستعان ہے، یعنی وہ ذات جس سے مدد طلب کی جائے۔ جی تو اعانت، تعاون اور مستعان۔ جی اعانت کہتے ہیں ما تحت الاسباب، کسی کی مدد کرنا، ما تحت الاسباب کسی کی مدد کرنا، اور یہ جائز ہے۔ یعنی اسباب کے تحت بعض لوگ یہاں پہ وہ کہتے ہیں اچھا کہ اگر صرف اللہ سے مدد طلب کی جائے تو پھر اس کا کیا حکم ہے کہ آپ کسی سے کہیں ذرا مجھے پانی پلا دیں، ذرا مجھے کھانا کھلا دیں، مجھے پیسے دے دیں؟ تو کیا دوسرے سے مدد طلب کرنا اگر یہ شرک ہے تو پھر کیا یہ بھی شرک ہے؟ یاد رکھیں کہ اسباب کے تحت دوسرے کی مدد کرنا یہ شرک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اسباب کے تحت دوسرے کی مدد کرنا یہ استعانت کے دائرے میں داخل نہیں ہوتا۔ اعانت کہتے ہیں دوسرے کی ما تحت الاسباب مدد کرنا۔ جیسے یہ لفظ دیکھیں اعانت، سورۃ الکہف پارہ نمبر 16 آیت نمبر 95 یہ ذوالقرنین نے جب قوم نے ان سے یاجوج اور ماجوج کے بارے میں شکایت کی کہ یہ ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں، تو ذوالقرنین نے قوم سے کہا فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ۔ یہ آیت کے بالکل یہ درمیان میں یہ جملہ دیکھیں فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، یہاں پہ اعینونی، اعینونی سو تم میری مدد کرو، بقوتن قوت اور طاقت کے ساتھ۔ قوت اور طاقت کے ساتھ یعنی ہاتھ پاؤں کی محنت جو ہے وہ تمہاری ہو اور تم لوگ میری مدد کرو، یعنی افرادی قوت تم مجھے مہیا کرو، مال میں اپنا لگاتا ہوں لیکن تم لوگ میری مدد کرو۔ فَأَعِینُونِی تو دوسرے کی مدد کرنا، یعنی تم لوگ میری مدد کرو۔ تو اعانت کہتے ہیں دوسرے کی ما تحت الاسباب مدد کرنا۔ جیسے یہاں پہ ذوالقرنین قوم سامنے موجود ہے اور وہ ان سے مدد مانگ رہا ہے کہ تم لوگ اپنے ہاتھ پاؤں کی محنت سے، اپنی قوت اور طاقت سے میری مدد کرو، یعنی لیبر تم مجھے پرووائڈ کرو، مہیا کرو، اور دیوار میں تم لوگوں کے لیے کھڑی کر دیتا ہوں۔ تو اعانت ما تحت الاسباب دوسرے کی مدد کرنا یہ جائز ہے۔ تعاون کہتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کرنا، اور یہ بھی ما تحت الاسباب جائز ہے کہ دو افراد
ایک جگہ پہ موجود ہوں یا درمیان میں کوئی واسطہ ہو، ٹیلی فون کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، کمپیوٹر کے ذریعے وہ ایک دوسرے سے مدد طلب کر رہے ہوں تو یہ جائز ہے۔ جیسے دیکھ لیں سورہ المائدہ آیت نمبر 2 پارہ نمبر 6، مشہور آیت ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، سورہ المائدہ آیت نمبر 2 پارہ نمبر 6۔ سورت کی دوسری آیت ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تعاون جی، اور ایک دوسرے کی مدد کرو، علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تو ما تحت الاسباب ایک دوسرے کی مدد کرنا قرآن نے اس کا حکم دیا ہے اور یہ جائز ہے۔ تو اعانت اور تعاون یہ ما تحت الاسباب، ایک دوسرے کی مدد کرنا، دوسرے کی مدد کرنا۔ تعاون چونکہ باب تفاعل ہے جس میں دونوں جانبین سے، دونوں اطراف سے ایک دوسرے کی مدد کی جاتی ہے، اور اعانت یہ لفظ دوسرے کی ما تحت الاسباب مدد کرنا، تو دونوں کے معنی میں یہ فرق ہے۔ اعانت دوسرے کی ما تحت الاسباب مدد کرنا، تعاون ایک دوسرے کی ما تحت الاسباب مدد کرنا، دونوں کے معنی میں یہ فرق ہے۔ اور ایک ہے استعانت۔ استعانت کسے کہتے ہیں؟ بغیر ظاہری اسباب کے حاجت اور مدد طلب کرنا، بغیر ظاہری اسباب کے حاجت اور مدد طلب کرنا۔ ظاہری اسباب درمیان میں نہیں ہے اور ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اپنی عبادت کی توفیق دے، کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے، اے اللہ ہمیں توفیق دے، تو ہمارا یہ اللہ پر یقین ہے کہ وہ ہماری فریاد سن رہا ہے اور ہم اس سے اپنی حاجت اور مدد جو ہے وہ طلب کر رہے ہیں کہ اے اللہ میری اولاد نہیں، تو مجھے نیک اولاد عطا کر، اے اللہ میں غریب ہوں، تو مجھے مال عطا کر۔ تو بغیر ظاہر، اب درمیان میں کوئی ٹیلی فون، موبائل، کوئی واسطہ نہیں ہے، تو اگر ہم چپکے سے بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں، دل ہی دل میں اللہ سے مانگ رہے ہیں، اسی لیے استعانت، اس میں یہ سین اور تا یہ طلب کے لیے بھی ہے، یعنی مدد طلب کرنا، اور یہ سین اور تا یہ مبالغے کے لیے بھی ہے۔ یعنی مبالغہ کیا مطلب؟ یعنی بغیر ظاہری اسباب کے حاجت اور مدد طلب کرنا، ٹھیک ہے؟ اسی لیے ملا علی قاری مرقات المفاتیح میں جو مشکات کی شرح ہے تو وہ کہتے ہیں کہ هو اللہ تعالی، وہ اللہ تعالی، وہو المستعان، وہی مستعان ہے۔ ملا علی قاری المتوفى 1014 ہجری وہ فرماتے ہیں هو اللہ تعالی وہو المستعان، وہی اللہ تعالی اور اسی سے مدد مانگی جائے، کما یدل علیہ حصر ایاک نستعین، جیسا کہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ صرف اسی سے مدد مانگی جائے، بالخصوص صرف اسی سے، جس طرح ایاک نستعین کا یہ حصر اور یہ خصوصیت اس پر دلالت کرتا ہے۔ فلا یجوز استعمال الاستعانت فی غیرہ حقیقتاً، اسی لیے یہ جو بغیر ظاہری اسباب کے مدد طلب کرنا ہے تو یہ کسی غیر سے حقیقی طور پر جائز نہیں ہے۔ ہاں وَإِنْ كَانَ قَدْ يُسْتَعْمَلُ مَجَازًا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ لفظ استعانت ہم مخلوق کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ مثلا اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ میں آپ سے مدد طلب کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو میں اسی لفظ کو استعمال کروں گا کہ استعین منک، میں تم سے مدد طلب کر رہا ہوں، آپ سے میں یعنی لفظ تو استعانت میں استعمال کروں گا، لیکن یہاں پہ کون سی استعانت مراد ہے؟ ایاک نستعین، یہ ایاک
یہ جو تخصیص ہے اسی نے یہ کام کمال کیا ہے، اور خاص تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ تو اس سے کون سی مدد ہے؟ وہ مدد جو بغیر ظاہری اسباب کے مراد ہے۔ اور جہاں تک ظاہری اسباب کے تحت مدد طلب کرنا ہے تو یاد رکھیں وہ مخلوق سے وہ جائز ہے، اور اس میں کوئی شرک نہیں ہے۔ یہاں پہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں جو حصر ہے تو وہ اس مدد طلب کرنے میں مراد ہے کہ جو بغیر ظاہری اسباب کے حاجت اور مدد طلب کرنا ہے۔ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس کو یہ تعلیم دی ہے، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اور جب تم بغیر ظاہری اسباب کے کسی سے سوال کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھو کسی قبر یا کسی بت سے نہیں کرنا، فَاسْأَلِ اللَّهَ، صرف اللہ سے مانگنا ہے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، اور اگر تم نے بغیر ظاہری اسباب سے کسی سے مدد طلب کرنی ہے، فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، تو صرف اللہ ہی سے مدد طلب کرنی ہے۔ تو اس سے مراد وہ یہ ہے۔ تو اعانت اور تعاون اور استعانت کی ان الفاظ میں یہ فرق یہ ملحوظ رکھیں کہ اگر ہم صرف اللہ سے مدد طلب کریں گے اور صرف اللہ ہی کو اپنی حاجتوں میں پکاریں گے تو اس کا انجام کیا ہوگا اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو یہ دیکھ لیں کہ جنت میں جنتی وہ کس چیز کو یاد کریں گے۔ سورہ طور دیکھ لیں، پارہ نمبر 27 آیت نمبر 25 سے دیکھ لیں۔ جو آیت یہاں پہ ہم جس سے استدلال کر رہے ہیں، جس کو ہم اپنی دلیل میں پیش کر رہے ہیں، تو وہ آیت نمبر 28 ہے، 28، لیکن آپ 25 سے دیکھ لیں، 25 سے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور متوجہ ہوں گے اور سامنے ہوں گے بعض جنتی علی بعض بعض پر، یتساءلون ایک دوسرے سے پوچھنے والے۔ جنت میں جنتیوں نے مجلس لگائی ہوگی، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے تکیے لگا کر، ان کے چہرے ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے، بعض کے سامنے، اور گپے شپے وہ لگ رہی ہوں گی، ایک دوسرے سے پوچھیں گے کیا حال تھا یار دنیا میں؟ قالو، تو وہ کہیں گے انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، بے شک تھے ہم قبلو اس سے پہلے فی اہلنا کی دنیا میں، یہاں پہ فی اہلنا یعنی اپنے خاندان میں، اپنے گھر والوں میں، دنیا میں، مشفقین ڈرنے والے اس دن سے۔ دنیا میں ہم اس دن سے بڑا ڈرتے تھے کہ پتہ نہیں ہمارا انجام کیا ہوگا، پتہ نہیں ہمارا آخری انجام وہ کیسے ہوگا، بڑا اس دن سے ڈرتے تھے۔ انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، بے شک تھے ہم اس سے پہلے دنیا میں مشفقین ڈرنے والے اس دن سے۔ فمن اللہ علینا، پس احسان کیا اللہ نے ہم پر، ووقانا عذاب السموم، اور بچایا ہمیں گرم عذاب سے، کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں گرم عذاب سے بچایا، ورنہ اگر اللہ کا احسان نہ ہوتا تو آج ہم بھی جہنم کے اس گرم عذاب میں پڑے ہوتے۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اسی لیے جنت جو ہے یہ انسان کے عمل کا بدلہ نہیں ہے۔ آپ نے عمل کیا تو اپنے عمل کے بدلے میں اللہ تم سے راضی ہوا، اور اللہ نے اپنی رضا کے بدلے میں تمہیں جنت سے نوازا، ورنہ یعنی یہ جنت جو ہے یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کا احسان ہے ہم اور آپ پر، کہ اللہ اپنے رضا کے، ورنہ ہمارا عمل اس لائق نہیں ہے کہ اس عمل سے ہم، اسی لیے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں تمہیں اپنے فضل سے دے رہا ہوں، یعنی فضل یہ وہ چیز ہے جو زیادتی، اور ایک چیز تمہیں زیادہ وہ دی جا رہی ہے، تو تمہارے عمل کے بدلے میں اللہ تم سے راضی ہوا اور اپنی رضا کے بدلے میں اللہ نے تمہیں جنت دی۔ تو یہاں پہ بھی فمن اللہ علینا، پس احسان کیا اللہ نے ہم پر، ووقانا عذاب السموم، اور ہمیں بچایا گرم عذاب سے۔ وجہ کیا تھی؟ ہمیں گرم عذاب سے کیوں بچایا اللہ نے؟ انا کننا من قبل ندعوہ،
بے شک تھے ہم من قبل اس سے پہلے ندعوہ کہ ہم صرف اللہ کو پکارتے تھے کہ انا کننا من قبل ندعوہ بے شک تھے ہم من قبل اس سے پہلے ندعوہ کہ ہم صرف اللہ کو پکارتے تھے دنیا میں صرف ہم نے اللہ کو پکارا تھا کہ اے اللہ تو ہی ہماری مدد کر اے اللہ ہماری حاجتوں میں صرف تو ہی ہماری مدد کر سکتا ہے کہ اے اللہ ہم صرف تجھی ہی کو پکارتے ہیں یا اللہ مدد انا کننا من قبل ندعوہ بے شک تھے ہم من قبل اس سے پہلے دنیا میں ندعوہ کہ ہم اللہ کو پکارتے تھے انہو هو البر الرحیم بے شک یہ اللہ یہ بڑا احسان کرنے والا اور الرحیم اور وہ مہربان ہے تو ہم نے ایک اعانت یہ استعانت اور تعاون کے درمیان فرق ذکر کیا دوسرا یہ کہ اگر ہم اللہ کو پکاریں تو اس کا نتیجہ اور ثمرہ کیا ہے جنت میں وہ داخلہ ہے تیسرا یہ کہ اگر ہم اللہ کو کیوں پکارتے ہیں یہ ایک تیسرا عنوان ہے ہم اللہ کو کیوں پکارتے ہیں جی تو اس کے جوابات وہ لکھ لیں کہ ہم اللہ کو اس لیے پکارتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ مجھ سے مانگیں اور مجھ سے اپنی حاجتیں طلب کریں کہ آپ مجھ سے مانگیں اور مجھ سے اپنی حاجتیں وہ طلب کریں جیسے سورہ مومن آیت نمبر 60 دیکھ لیں پارہ نمبر 24 وقال ربکم اور کہا ہے تمہارے رب نے اور فرمایا ہے تمہارے رب نے ادعونی مجھی کو پکارو استجب لکم میں تمہاری دعا قبول کروں گا یہاں پہ یہ اللہ کو پکارنے کے لیے دعا وہ لفظ استعمال کیا گیا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم اور کہا ہے تمہارے رب نے ادعونی مجھی کو پکارو مجھی سے اپنی حاجتیں طلب کرو مجھی سے اپنی حاجتیں مانگو استجب لکم میں تمہاری دعائیں میں تمہاری فریاد قبول کروں گا جی اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 186 دوسرا پارہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اور جب پوچھتے ہیں آپ سے میرے بندے میرے بارے میں کہ ہمارا رب جو ہے وہ قریب ہے یا دور ہے تو فَإِنِّي قَرِيب بے شک میں قریب ہوں بے شک میں نزدیک ہوں کہ اجیب دعوت الداعی قبول کرتا ہوں میں دعا کرنے والے کی اذا دعانی جب وہ مجھ سے دعا طلب کرتا ہے جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس پکارنے والے کی پکار قبول کرتا ہوں کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی قبول کرتا ہوں میں دعا کرنے والے کی اذا دعانی جب وہ مجھے پکارے کہ تو اللہ نے کہ اپنے آپ کو پکارنے پہ حکم دیا ہے اور پھر کہ اس پر قبولیت کا وعدہ کیا ہے کہ میں پکارنے والے کی دعا میں اسے قبول کرتا ہوں اگر وہ مجھے پکارے کہ اسی طرح دوسری وجہ وہ یہ لکھ لیں کہ اگر ہم اللہ کے بغیر کسی اور کو پکاریں گے تو قرآن مجید نے اسے شرک کہا ہے اور قرآن مجید نے اسے کفر کہا ہے سورہ رعد آیت نمبر 14 دیکھ لیں تاکہ یہ مضمون آج ختم کر لیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے حوالے سے سورہ رعد آیت نمبر 14 دیکھ لیں سورہ رعد پارہ نمبر 13 آیت نمبر 14 لہو دعوت الحق خاص اسی اللہ کے لیے جار مجرور کو مقدم کیا گیا ہے خصوصیت کے لیے خاص اسی اللہ کے لیے پکار ہے لائق یا اللہ مدد صرف اللہ سے ہی کرنا یہ جائز ہے لہو دعوت الحق خاص اسی اللہ کے لیے پکار لائق ہے والذین یدعون من دونہ
جی اور وہ لوگ یدعون من دونہ جو پکارتے ہیں غیروں کو من دونہ اللہ کے سوا، لا یستجیبون لہم بشیء جو غیروں کو پکارتے ہیں، قبر کو، بت کو، جن کو، فرشتے کو پکارتے ہیں کہ وہ ان کی مدد کو پہنچے. جیسے بعض تعویذ گر اگر آپ ان کے پاس چلے جاتے ہیں تو وہ شرکیہ تعویذوں میں لکھ دیتے ہیں یا جبریل، فرشتوں سے مدد مانگتے ہیں، یا جبریل یا میکائیل یا اسرافیل. والذین یدعون من دونہ اور وہ لوگ جن کو پکارتے ہیں یہ مشرکین من دونہ اللہ کے بغیر، لا یستجیبون لہم بشیء وہ قبول نہیں کر سکتے ان مشرکین کے لیے کوئی چیز بھی، نہ اولاد دے سکتے ہیں، نہ مال دے سکتے ہیں، نہ کوئی اور فائدہ دے سکتے ہیں. ہاں اس پاگل کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے در کو چھوڑ کر غیروں کے در پہ وہ حاضری دیتا ہے اور ان سے اپنی حاجتیں مانگتا ہے. اس کی مثال کیسی ہے؟ الا کباسط کفیہ مگر اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے، الا کباسط کفیہ الی الماء مگر اپنے ہاتھوں کو پھیلانے والے کی طرح، الی الماء پانی کی طرف، پانی کی طرف اپنے ہاتھوں کو پھیلانے والا. یعنی ایک شخص کو پیاس لگی ہے اور وہ آتا ہے پانی کے کنارے اور پانی کی جانب ہاتھ پھیلا لیتا ہے اور پانی سے کہتا ہے کہ اے پانی مجھے پیاس لگی ہے، ذرا میرے منہ میں تو آ جا. لیبلغ فاہ تاکہ پہنچ جائے یہ پانی فاہ اس کے منہ تک. اب پیاس لگی ہے اور وہ آتا ہے پانی سے کہتا ہے کہ اے پانی ذرا میرے منہ میں آ جا. لیبلغ فاہ تاکہ پہنچ جائے یہ پانی اس کے منہ تک. وما ہوا ببالغہ اور نہیں ہے یہ پانی پہنچنے والا اس کے منہ تک اس کی آواز پہ، یعنی اس کی آواز پہ وہ پانی اس کے منہ میں کبھی بھی نہیں آنے والا. وہ پیاس کی وجہ سے مر جائے گا، پیاس کی وجہ سے وہ تڑپ کر ختم ہو جائے گا، لیکن یہ پانی یہ اس کی آواز پہ اس کے منہ میں خود بخود آنے والا نہیں. یہی مثال اس پاگل کی طرح ہے، اس مشرک کی طرح ہے جو آتا ہے قبر کے کنارے کھڑے ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے امتحان میں پاس کر، میری شادی کرا دے، مجھے مال دے دے، مجھے اولاد دے دے. تو قرآن کہتا ہے اس پاگل کی مثال اس پیاسے کی طرح ہے جو پانی کے کنارے آتا ہے اور پانی سے کہتا ہے کہ اے پانی میرے منہ میں آ جا. یہ پیاس سے تڑپ کر مر تو جائے گا لیکن وہ پانی اس کے منہ میں کبھی نہیں آئے گا. اور قرآن نے پھر فتویٰ دیا ہے، یہ کسی دیوبند یا کسی بریلوی کا فتویٰ نہیں ہے بلکہ قرآن نے دیا ہے، اور اللہ مفتی کون ہے؟ اللہ ہے. اسی لیے یہ کوئی ہمارا اور آپ کا فتویٰ نہیں. آیت کے آخر میں دیکھ لیں، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. شروع میں کیا کہا؟ 3 مرتبہ لہو دعوت الحق، دعوی پکار، دعا لائق پکار صرف اللہ ہی کے لیے ہے. اور پھر والذین یدعون من دونہ اور وہ لوگ جن کو یہ پکارتے ہیں من دونہ اللہ کے بغیر، لا یستجیبون لہم تو یہاں پہ دعا، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال اور نہیں ہے پکار کافروں کی. تو کوئی یہ نہ کہے، کافر تو نہ کہیں تو کیا کہیں؟ وما دعاء المسلمین کہیں کہ نہیں ہے مسلمانوں کی یہ پکار. یاد رکھیے یہ اللہ نے فتویٰ دیا ہے. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال اور نہیں ہے پکار کافروں کی، اور الکافر ہے یعنی اگر کافر ہے تو یہ بدبخت کافر ہے. وما دعاء الکافرین اور نہیں ہے پکار ان کافروں کی، الا فی ضلال مگر گمراہی میں. یہ ان کی گمراہی کی آواز ہے جو غیروں کو پکارتے ہیں اور جو اللہ کے بغیر غیروں سے اپنی حاجتیں وہ طلب کرتے ہیں. وما دعاء کافرین بھی کہا اور ضلال بھی کہا. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. اسی طرح دیکھ لیں سورہ فاطر آیت نمبر 14، 22واں پارہ سورہ فاطر آیت نمبر 14، 13 اور 14 دیکھ لیں. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں. وسخر الشمس والقمر
اور تابع کیے ہیں سورج اور چاند، کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک رواں دوا ہے ایک وقت مقررہ کے لیے، یعنی ہر کوئی اپنے وقت مقررہ کے لیے جاری ہے اور رواں دوا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، کہ ان صفات والا تمہارا اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، لہ الملک، اسی کے لیے اختیار ہے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اگر آپ دیکھیں تو ان تین چار جملوں میں پورا سورہ فاتحہ، لیکن یہ جب قرآن انسان پڑھتا ہے تدبر کے ساتھ تو تب ہی قرآن کا مزہ آتا ہے۔ ان تین چار آیات میں سورہ فاتحہ یہ اللہ نے ذکر کر دیا ہے۔ وہ کیسے؟ سورہ فاتحہ میں اللہ نے فرمایا الحمدللہ، تو یہاں پہ ذالکم اللہ، کہ ان صفات والا تمہارا اللہ ہے جو دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے، وسخر الشمس والقمر، اور جس نے سورج اور چاند کو تابع کیا ہے، تو ذالکم اللہ، ان صفات والا تمہارا اللہ ہے۔ الحمدللہ، الوہیت کی صفات خاص اللہ کے لیے ہیں۔ پھر کہا رب العالمین، یہاں پہ کیا کہا؟ ربکم، تمہارا رب ہے۔ سورہ فاتحہ میں کہا مالک یوم الدین، یہاں پہ کیا کہا؟ لہ الملک، اسی کے لیے اختیارات ہیں۔ سورہ فاتحہ میں کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ والذین تدعون من دونہ، اور وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے بغیر، اللہ کے بغیر شیخ عبد القادر جیلانی، پیر بابا را مدد شی، لوی ازوان را مدد شی، کاکا سے برا مدد شی۔ یہاں پہ ہمارے اس درس میں جو کاکا خیل میاں صاحب ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ کاکا سے برا مدد شی، اپنی حاجتوں میں انہیں پکارتے ہیں۔ والذین تدعون من دونہ، اور وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو من دونہ، اللہ کے بغیر، ما یملکون من قطمیر، وہ مالک نہیں ہے من قطمیر۔ قرآن مجید نے، چونکہ یہ عربوں کے اس ریگستانی معاشرے میں قرآن نازل ہوا ہے، تو قرآن عربوں کے لہجے میں بات کرتا ہے۔ عربوں کے لہجے میں، عرب میں قجور تھی، تو قرآن یہ تین الفاظ ذکر کرتا ہے قلت کے لیے، یعنی معمولی کے لیے، فتیل، نقیر اور قطمیر۔ فتیل اور نقیر یہ سورہ نساء میں ذکر ہیں، پارہ نمبر 5 میں، اور قطمیر یہاں پہ کھجور کی اس گٹھلی پہ اس کا جو سیڈ ہوتا ہے، اس کو ہم اڈوکے کہتے ہیں پشتو میں، تو اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک، اس کے اوپر ایک پتلا سا چھلکا ہوتا ہے، پوری گٹھلی سے جو ارد گرد ہوتا ہے وہ چھلکا، اسے قطمیر کہتے ہیں، قطمیر، ٹھیک ہے۔ فتیل کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی میں جو ایک ہلکا سا دھاگا ہوتا ہے، سفید سا دھاگا ہوتا ہے، تو اسے فتیل کہتے ہیں، فتیل۔ قطمیر کہتے ہیں کھجور کے ارد گرد جو چھلکا ہے اسے کہتے ہیں، اور فتیل جو سیدھی لائن میں جو ایک پتلا سا دھاگا ہوتا ہے تو اسے فتیل کہتے ہیں، اور کھجور کی گٹھلی کے پشت پر جو ہموار سطح ہوتی ہے تو اس پر ایک سیاہ داغ ہوتا ہے، اسے نقیر کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے یہ تینوں الفاظ قلت کے لیے استعمال کیے ہیں، جب وہ کسی چیز کی قلت اور معمولی پن کو بتانا چاہتا ہے۔ تو یہاں پہ ما یملکون من قطمیر، وہ مالک نہیں ہے کھجور کی گٹھلی کے اس چھلکے کے برابر۔ اس کا کتنا وزن ہوگا؟ یعنی اس معمولی سے چھلکے کے برابر اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ تم کہتے ہو وہ تمہیں اولاد دیں گے، وہ تمہیں مال دیں گے، وہ تمہاری مال میں برکت ڈالیں گے، ما یملکون من قطمیر، وہ مالک نہیں ہے معمولی چیز کے بھی۔ ان تدعوہم، کہ اگر تم انہیں پکارتے ہو، لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری فریاد سن نہیں سکتے۔ اگر تم انہیں پکارتے ہو تو وہ تمہاری فریاد سن نہیں سکتے۔ کیسے وہ سنیں تمہاری فریاد؟ کیونکہ موت کے ساتھ انسان کے اعضاء وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں،
ان کی نظر کام نہیں کرتی، ان کے کان کام نہیں کرتے، تو وہ تمہاری فریاد کیسے سنے؟ چلیں، بعض جواب قرآن مجید وہ بطور تسلیم دیتا ہے، چلے ایک سیکنڈ کے لیے مان لیا کہ وہ ولی، وہ بزرگ، وہ تمہاری فریاد سنتا ہے. ولو سمعوا، چلیں پیر بابا نے تمہاری فریاد سن لی، پہلے تو وہ سنتا نہیں، لا يسمعوا دعاءکم، پہلے اس کی نفی کر دی، چلے ایک سیکنڈ کے لیے مان لیا. ولو سمعوا، اگر انہوں نے تمہاری فریاد سن لی، مستجابوا لکم، تو وہ تمہاری فریاد قبول نہیں کر سکتے. وہ وہاں سے تمہیں کیا دے سکتے ہیں؟ نہ بیٹا دے سکتے ہیں، نہ اولاد دے سکتے ہیں، نہ مال دے سکتے ہیں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور بروز قیامت وہ انکار کریں گے تمہارے اس شرک سے. اسے کیا کہا قرآن نے؟ شرک کہا. غیر اللہ کو پکارنا یہ شرک ہے. سورہ رعد میں کہا یہ کفر ہے اور یہ ضلال، یہ گمراہی ہے، اور یہاں پہ شرک کہا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور بروز قیامت انکار کریں گے تمہارے اس شرک سے. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور تمہیں خبردار نہیں کرے گا اے قرآن کے مخاطب، مثل خبیر، خبیر ذات کی طرح کوئی. یعنی قرآن تمہیں جس طرح یہ بات سمجھاتا ہے تو تمہیں خبیر ذات کی طرح کوئی اور اس طرح خبر نہیں دے گا. اسی لیے توحید اگر سیکھنا چاہتے ہو تو اس خبیر ذات کی کتاب سے سیکھو. ولا ينبئك مثل خبیر، اور خبردار نہیں کرے گا تمہیں خبیر ذات کی طرح کوئی. اور پھر آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے محتاج ہو اللہ کے سامنے، اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھو. کیوں؟ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ جو ہے وہ غنی ہے، اس کی اپنی کوئی حاجت نہیں، وہ بے پرواہ ہے. تم محتاج ہو انسان، اللہ کے سامنے اپنی محتاجی پیش کرو. ویسے آپ کا کیا خیال ہے، یا ایھا الناس میں پیغمبر شامل ہے؟ پہلا مخاطب قرآن مجید کا پیغمبر ہے. یا ایھا الناس میں صحابہ شامل ہیں؟ یا ایھا الناس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں؟ یا ایھا الناس میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں؟ شامل ہیں. یہ سارے صحابہ ہیں، پیغمبر. اے لوگوں، پیغمبر، اے صحابہ، اے علی، اے حسین، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے محتاج ہو اللہ کے سامنے. واللہ هو الغنی الحمید، تو اللہ تو کہہ رہے ہیں وہ تو سارے اللہ کے سامنے محتاج ہیں، اور کم بخت تم ان سے اپنی حاجتیں طلب کر رہے ہو. آخری آیت دیکھ لیں اور پھر اس پہ اپنا مضمون ختم کرتے ہیں. سورہ احقاف آیت نمبر 5 دیکھ لیں، پارہ نمبر 26 میں پارے کا بالکل پہلا پیج ہے. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. وَمَنْ أَضَلُّ، من استفہام ہے، استفہام انکار کا ہے. اور کون بڑا گمراہ ہے، یعنی نہیں ہے بڑا گمراہ، یعنی اس سے بڑا گمراہ نہیں ہے. اگر بڑا گمراہ ہے تو یہی شخص ہے. ومن اضل، اور کون ہے بڑا گمراہ، ممن، اس سے، یدعو من دون اللہ، جو پکارتا ہے اللہ کے بغیر، من اسے، لا یستجیب له الی یوم القیامہ. اس من دون اللہ پر کبھی میں انشاءاللہ وضاحت کروں گا کہ من دون اللہ میں جو لوگ شرک ثابت کرتے ہیں تو وہ اپنے شرک ثابت کرنے کے لیے کون کون سی باطل تعبیلات کرتے ہیں. اور کون بڑا گمراہ ہے اس سے، یدعو من دون اللہ، جو پکارتا ہے اللہ کے بغیر، من اسے، لا یستجیب له الی یوم القیامت، کہ جو قبول نہیں کر سکتا اس کے لیے، الی یوم القیامت، قیامت تک اگر تم اس کی قبر کے سرہانے کھڑے رہو وہ تمہاری فریاد قبول نہیں کر سکتے. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، بلکہ یہ جنہیں پکار رہے ہیں وہ ان کی پکار سے غافل ہیں. تم اگر ان نیک برگزیدہ لوگوں کو، ان بزرگوں کو پکار رہے ہو، وہ اگر اللہ نے انہیں جنت دی ہے تو وہ تمہاری پکار سے غافل ہیں. تم اگر انہیں پکارتے ہو کہ میری مدد کو پہنچ، وہ تمہاری پکار سے غافل ہیں، انہیں تمہاری پکار کے بارے میں کیا پتا. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ،
اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا قیامت میں کانوا لہم اعداء، تو وہی نیک بندے ان مشرکین کے دشمن ہوں گے. وہ کہیں گے ہم نے تمہیں کب کہا تھا کہ تم ہمیں پکارو. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ہوں گے وہ نیک بندے ان کی عبادت سے انکار کرنے والے کہ ہم نے کب کہا تھا کہ تم ہماری قبر پہ آؤ، ہم سے اپنی حاجتیں طلب کرو. اور آج دیکھ لیں سرکاری سطح پہ جو عرس منائے جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ قبروں سے جو حاجتیں مانگی جاتی ہیں، نعوذ باللہ، کہ انسان وہ ابو جہل اور مشرکین مکہ کا شرک جو ہے وہ بھول جاتا ہے. تو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص تجھ سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں. یہ قرآن مجید نے اسے شرک کہا ہے، قرآن مجید نے اسے بڑی گمراہی کہا ہے، قرآن مجید نے اسے کفر اور گمراہی کہا ہے. ٹھیک ہے. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، خاص تیری عبادت کرتے ہیں ہم، کسی اور کی نہیں، اور خاص تجھ سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں.